ہوتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک۔ یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معذور کر دیے گئے۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر، آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یوتئون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی۔ یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بارے میں امام جو روپوش ہو گئے تھے، وہ امام مہدی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، ابھی امام غائب ہے، پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہوں، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف سے، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی۔ عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان 2 مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلعہ قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ 2 لنکس پر مشتمل رہی ہے، ایک رسول ملک، ایک رسول بشر، لیکن اب یہ ایک تیسرے لنک کے طور پر امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر اس رسالت کی زنجیر میں، سنہری زنجیر میں، سلسلۃ الذہب میں جس کو ٹانک لیا گیا ہے، اس کو شامل کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے لفظ آیا تھا ان اللہ یصطفی، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور امت کے لیے آیا ہوا اجتباکم۔ استفاء اور اجتباء یہ بڑے قریب کے الفاظ ہیں، چنانچہ یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے مستعمل ہیں، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی۔ یہ اجتباء کا لفظ آیا امت کے لیے، ہوا اجتباکم۔ تیسری بات یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے جو میں نے صبح بھی کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت اور یہ آیت اس پر کہ یہ یہاں پر جو شہادت والی آیت آئی ہے، صرف یہ کہ ترتیب کا فرق ہے۔ بالکل یہی نسبت سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی ان 2 آیتوں میں تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ سورہ مائدہ۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں ہم نے پڑھا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی، کہ جیسے رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ جو دین ان تک پہنچائے اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے اسے بلا کم و کاسٹ انسانوں تک پہنچا دی، نہیں پہنچاتے خدا نہ خواستہ بالفرض تو گویا کہ خود وہ مجرم قرار پائیں گے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہی مرتبہ اور یہی مقام امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی حاصل ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ جواب دہ ہے، اس کو کہنا ہوگا کھڑے ہو کر اللہ کے در میں، اے اللہ تیرا دین جو تیرے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا تھا ہم نے پوری نوع انسانی کو پہنچا دیا تھا، اور اگر نہیں تو امت مجرم ہے، اور اس کے مجرم ہونے ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ذلیل و خوار ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اس لیے کہ جو اجتماعی عذاب ہے وہ دنیا میں آتا ہے، آخرت میں انڈیویجول ہوگا۔ تم نے کیا کیا؟ میں اگر یہ کہہ سکوں اللہ میں نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں لگا دی تھی، میں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، میں نے کوئی دنیا نہیں بنائی، میرے پاس جو بھی تو نے توانائی دی تھی، جو صلاحیت دی تھی میں نے اسی کام میں لگائی ہے، میں سرخرو ہو جاؤں گا اللہ کے۔ آپ بھی یہ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں یہ اب آپ کے سوچنے کی بات ہے، وہاں محاسبہ انڈیویجول ہوگا تم نے کیا کیا، یہاں معاملہ ہو رہا ہے اجتماعی، امت بحیثیت مجموعی چونکہ مجرم ہے لہذا ذلیل ہے، خار ہے، ان کی کوئی حیثیت دنیا میں کوئی عزت نہیں، کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، یہ اس کا سبب ہے۔ اب آگے چلیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان امت میں یہ زوال عملی کیوں پیدا ہوتا ہے؟ موسیٰ کی امت میں وہ زوال کیوں پیدا ہوا عملی اعتبار سے؟ انہوں نے تورات کی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زوال کیوں پیدا ہوا؟ عمل سے کوتاہی کیوں ہوئی؟ جیسے اقبال نے کہا نا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، میری جد و جہد سے کیا ہوگا، جو تقدیر میں ہے وہ ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، جد و جہد کرنا تمہارا فرض ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، ہاں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، لیکن تم اگر ذمہ داری اپنی ادا نہیں کرو گے تو وہ تو تم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ تو اصل میں امتوں کے اندر، نبیوں کی امتوں میں ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے، ایک بیماری، ایک روگ، اور وہ یہ ہے کہ ہم تو فلاں کی امت ہے تو بخشے بخشائے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں امت موسیٰ میں پیدا کر دیا، اور موسیٰ تو بڑا پیارا تھا اللہ کا، موسیٰ کو کیسے کیسے معجزے اللہ نے عطا کیے تھے، ہم اس کی امت ہے لہذا ہم بخشے بخشائے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اگر اللہ ہمیں ڈالے گا بھی جہنم میں تو چند دن کے لیے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ اول تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اتنے لاڈلے ہیں، we are the chosen people of the Lord، اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہم اس کے لاڈلے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، لہذا ہم پر کوئی ذمہ داری۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو عمل کا کھکیڑ کاہے کو بول لے گا؟ دیکھیے یہی چیزیں ہیں کہ جن کا عکس ہمارے ہاں پیدا ہوا۔ حضور نے شفاعت کری دینی ہے، بیڑا پار ہو ہی جانا ہے، تو آپ حرام سے کیوں بچیں، حلال کو کے اوپر کیوں اتفاق کریں، کیوں فاقے کریں، کیوں تکلیفیں جھیلیں، دین کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کیوں دنیا کا جو ہے نقصان برداشت کریں؟ کیوں نہ بابر میں عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، خوب کھاؤ کماؤ، حلال سے حرام سے، جائز سے ناجائز سے، صحیح سے غلط سے، عیش کرو، بابر میں عیش کوش، عیش کرو، عالم دوبارہ نہیں، اس کی زندگی دوبارہ تو ملنے والی نہیں ہے نا، اس زندگی میں جتنا عیش کر سکتے ہو کر لو۔ یہ اس کا پھر فلسفہ خود بخود ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ ہمارا جو وہ پیا بنے کوتوال، اب ڈر کائے کا، ہمارے پیا جو ہے وہ کوتوال ہے شہر کے، لہذا ہمیں کیا ڈر ہے، ہم چوری کریں، کسی کا مال لوٹ لیں، کسی کی جیب کاٹ لیں، کوتوالی میں جائے گا نا، کوتوالی میں وہ تو ہمارا پیا ہے، تو پیا بنے کوتوال، اب ڈر کا ہے۔ یہ تصورات ہیں جن کی وجہ سے تم امتی سمجھتے ہو، اس میدان میں آنے کو تیار ہی نہیں۔